دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین، اردو اخبارات کی جھلکیاں جمعہ 2 نومبر 2018 کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے، شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ 40 لاکھ لوگوں کو راحت، مسلمانوں کی غالب اکثریت۔ مولانا بدرالدین اجمل، مولانا محمود مدنی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ممبئی اردو نیوز نے اس خبر کو لیڈ بنایا ہے، جبکہ روزنامہ صحافت این آر سی کے لیے مزید 5 دستاویز کو منظوری۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے پلول مسجد میں لشکر طیبہ کی کوئی سرمایہ کاری نہیں، حقائق معلوم کرنے والی کمیٹی کی جانب سے رپورٹ پیش۔ این آئی اے کے جھوٹے دعوے کا پردہ فاش۔ ملائم سنگھ کی چھوٹی بیٹی رام مندر تعمیر کی حامی۔ ہاشم پورہ کے معاملے میں مجرمین کو سزائے موت ہوتی تو زیادہ خوشی ہوتی۔ پورہ قتل عام کے چشم گواہوں اور رشتہ داروں کا درد چھلک اٹھا۔ ملک و جمہوریت کی بقا کے لیے متحدہ لڑائی کا عزم۔ چندرا بابو نائیڈو کی دہلی میں راہل گاندھی، شرد پوار اور فاروق عبداللہ سے ملاقات۔ بی جے پی کے خلاف اتحاد کو ناگزیر قرار دیا۔ جمہوری اداروں کی حالت پر اظہار تشویش۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی۔ راکیش استھانہ کا معاملہ، اب 14 نومبر تک جو کا توں برقرار رکھنے کی ہدایت۔ ووٹر اب مندر مسجد کے بجائے اسکول اور اسپتال کے نام پر ووٹ دیں۔ اروند کیجریوال میں موت کا کنواں، 5 افراد ڈوب گئے۔ 3 نوجوان صفائی کے لیے کنویں میں اترے تھے، انہیں بچانے کے لیے 2 فائر بریگیڈ جوان اترے تھے، وہ بھی ڈوب گئے۔ ہاشم پورہ کی تاریخی تصاویر کے لیے پروین جین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ نائیڈو کی بی جے پی کے خلاف جمہوریت بچاؤ مہم۔ مدھو کوڑا کانگریس میں شامل۔ بیسٹ ہرما سرکار کو 5 کروڑ دے گی، مسافروں سے وصولے گئے ٹیکس پر سرکار نے حق جمایا۔ کیبل سے لٹکا نوجوان نیچے گرا، لوگ ویڈیو بناتے رہ گئے۔ کرافٹ مارکیٹ پر سانحہ شدید زخمی حالت میں اسپتال میں داخل۔ سابو صدیق اسپتال میں ڈائلیسس سینٹر کی منظوری دی جائے، کمشنر سے مطالبہ۔ مجگاؤں میں کوپیکس لیکویڈ سمیت خاتون گرفتار۔ بیرون ملک جسم فروشی کے لیے بھیجی جانے والی 60 خواتین بازیاب۔ آج ہوگا بیسٹ ملازمین کے بونس کا فیصلہ۔ کرناٹک میں بی جے پی کو حزمیت، ضمنی چناؤ سے 48 گھنٹے قبل امیدوار کانگریس میں شامل۔ حریت تنازع، عدالت کا فیصلہ ایک بڑی پیش رفت، مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ، اب میری باری میں سی بی آئی کے بعد ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ مودی کے بلند بانگ دعوے کرنے والے مودی کے لیے سی بی آئی کے بعد اب آر بی آئی کا معاملہ مصیبت کھڑی کرنے والا ہے۔ بی جے پی حکومت کے لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کرے جس سے عوام کا بھلا ہو، تاکہ آئندہ سال الیکشن میں عوام اسے ووٹ دینے کے بارے میں سوچیں۔ افتخار گیلانی کا مضمون، ہندوستان میں رہنے والا ہر 7واں شہری مسلمان ہے، کیا اتنی بڑی تعداد کو غیر بنایا جا سکتا ہے؟ فاروق انصاری کا آج کل کے کالم میں، بہترین اخلاق و کردار کے لیے مالک بنو، دنیا سلام کرے گی۔ سردار پٹیل سے کیوں دامن چھڑا رہی ہے مودی جی؟ ہاشم پورہ قتل عام کا فیصلہ، چھوٹی مچھلیاں پھنسیں اور بڑے لوگ صاف بچ گئے، متاثرین کے لیے اب بھی انصاف کے لیے کوشاں۔ سابق ایس پی وبھوتی نارائن رائے کا فیصلے پر اظہار خیال، تحقیقات کے دوران حقائق کو دانستہ طور پر مشق کیا گیا۔ مہاراشٹر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شاخ کے قیام کے لیے تحریک شروع کرنے پر غور۔ ڈاکٹر ظہیر غازی کی قیادت میں شہر کے دانشوروں کی اہم میٹنگ، ٹھوس لائحہ عمل طے کرنے اور وقف کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ کملا مل کمپاؤنڈ سانحے کا معاملہ، ہوٹل مالکان کی ضمانت کی درخواست مسترد۔ اے سی لوکل ٹرین اب مزید 7 اسٹیشنوں پہ رکے گی۔ روزنامہ انقلاب نے آر بی آئی بمقابلہ حکومت پہ اداریہ تحریر کیا ہے۔ ابھی سی بی آئی خبروں میں برقرار ہی تھی کہ ریزرو بینک آف انڈیا آر بی آئی نے بھی خبروں میں جگہ بنا لی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے آر بی آئی اور حکومت کے درمیان تلخ وطن و شیریں کا تبادلہ ہو رہا ہے، جس میں تلخ وطن زیادہ اور شیریں معمولی بھی نہیں ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس باقاعدہ رسہ کشی کی وجہ سے ہی 2 روز قبل سے یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ آر بی آئی کے گورنر
ارجیت پٹیل استعفیٰ دینے والے ہیں، جبکہ قائرین جانتے ہیں کہ سابق گورنر رگھو رام راجن بھی اپنی خوشی سے سبکدوش نہیں ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت امور حکمرانی میں ناکام ہے، اسے یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ ولبھ بھائی پٹیل کا مجسمہ، علیف نون ارتضی نژاد کا قطعہ دوسرے ملکوں میں بھی ہیں۔ مجسمے شان و شوکت صرف گاندھی جی میں ہے۔ سب سے اونچی ملک کی ایک یادگار، ہم نام اس کا لیکن انگریزی میں ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز، روزنامہ ہم آب، روزنامہ ممبئی اردو نیوز میں مقامی خبریں بھرپور پائی جاتی ہیں۔ روزنامہ انقلاب میں فیچر کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور روزمرہ کی عام آدمی کی خبروں کا فقدان نظر آتا ہے۔ صحافت ممبئی نے NRC کے مزید 5 دستاویز کو منظوری کو لیڈ خبر بنایا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا دفتر مولانا آزاد روڈ سے مجگاؤں شفٹ ہو چکا ہے۔ سچ کی آواز نے مودی حکومت اور RBI کے تصادم کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، جبکہ باندرا کے آگ متاثرین کی بازآباد کاری کا وعدہ پورا کرتے ہوئے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کا دورہ اور متاثرہ لوگوں سے ملاقات و نقصان کا جائزہ لیا۔ خاتون کی موت کے بعد ڈاکٹر غائب۔ دوستو، آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے۔ یہ آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں تھیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ میرا موبائل نمبر 9867647741 پر اپنے میسیج بھیج سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔